علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ عمران خان کی زندگی کے اہم ترین 48 گھنٹے چل رہے ہیں، بلکہ خطرناک ترین 48 گھنٹے۔ عمران خان اسلام آباد واپس پہنچ گئے ہیں اور ان کی واپسی سے پہلے رانا ثناءاللہ وزیر داخلہ نے ان کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے ہیں اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ انہیں کب اور کون گرفتار کرے گا۔ تو عمران خان صاحب جو خود ساختہ بنی گالہ بدری پر تھے، 15 دن پہلے اسلام آباد سے بلکہ ملتان سے چلے گئے تھے پشاور، اور اس کے بعد تھوڑے دیر کے لیے اسلام آباد میں آئے تھے اور پھر واپس چلے گئے اور اس کے بعد واپس نہیں آئے۔ اور عمران خان صاحب اور ان کے جو لوگ تھے وہ بتا رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے۔ وفاقی حکومت نے ان کے لیے کوئی منصوبے بنائے ہوئے ہیں اور کم از کم گرفتاری تک کا تو منصوبہ جو وفاقی حکومت کا تھا جو بتایا جا رہا تھا۔ تو اسی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ پشاور میں مقیم تھے، پشاور میں پناہ لیے ہوئے تھے کہا جائے، یا بنی گالہ وہ خود ساختہ ایک تو جلاوطنی ہوتی ہے نا، وطن تو پورا وطن ہے ہمارا، تو بندہ کراچی میں ہو تو بھی وطن میں، بندہ پشاور میں ہو تو بھی وطن میں، کوئٹہ میں ہو تو بھی وطن میں، بنی گالہ میں ہو تو بھی وطن میں، چک شہزاد میں ہو تو بھی وطن میں۔ لیکن بندہ اگر چک شہزاد سے اٹھ کر دبئی چلا جائے یا رائیونڈ سے اٹھ کر لندن چلا جائے تو اس کو جلاوطنی کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ اسلام آباد میں نہ ٹک سکے، نہ رہ سکے اور پشاور جا کر بیٹھ جائے تو پھر اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ذرا گھبرا گئے ہیں یا وہ پناہ لے کر بیٹھ گئے۔ تو عمران خان صاحب بہرحال خود بھی کہتے رہے کہ جو ان کی زندگی کو بھی خطرہ ہے اور ان کو حکومت گرفتار کرنا چاہتی ہے، بلکہ اب تو یہ کہا کہ حکومت ان کو راستے سے ہٹانا چاہتی ہے، اس لیے ان کے خلاف غداری کا مقدمہ بنایا جا رہا ہے، یہ انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا تھا۔ اور پھر عمران خان صاحب چلے گئے پشاور ہائی کورٹ، اور پشاور ہائی کورٹ سے انہوں نے ایک انوکھی بیل لے لی، ضمانت لے لی، راہداری ضمانت ہوتی ہے راہداری ضمانت، لیکن گئے تھے چند روز پہلے، کچھ لگ بھگ 21 دن کی، 3 ہفتوں کی ان کو ضمانت ملی تھی 25 مئی تک کے لیے، کہ 25 مئی کو آپ متعلقہ عدالت میں جا کر اپنی ضمانت کروا لیں یا پیش ہو جائیں، جو بھی آپ کا مدعا ہے۔ تو یہ ساری کہانی چل رہی تھی، تو اچانک پرسوں خبر آئی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ دیر کے جلسے کے بعد اسلام آباد واپس آئیں گے۔ تو دیر کا جلسہ کل تھا، تو دیر کے جلسے کے بعد عمران خان صاحب واپس بعد میں آئے، پہلے خبر آ گئی 48 گھنٹوں کے اہم ہونے کی، اور وہ خبر بھی جس طرح بیان کی گئی ہے وہ ہم نہیں بیان کر سکتے، وہ اس طرح بات کرنا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ لیکن خبر بیان کرنے والا کوئی عام صحافی ہوتا، خبر یہ دینے والا، یہ خطرے کا اظہار کرنے والا، خدشے کا اظہار کرنے والا کوئی ٹرولر ہوتا، جو ٹرولنگ کرتے ہیں، ٹرولر مطلب وہ والا ٹرولر نہیں، مچھلی والا نہیں، جو ٹرول کرتے ہیں، ٹرول کوئی ہوتا، تو ٹرولنگ کرنے والا کوئی ہوتا تو وہ ہوتا تو چلے کوئی بات نہیں۔ کل کسی صحافی کا میں نے رات گئے دیکھا ایک ٹویٹ کہ جی 24 گھنٹے انتہائی اہم ہیں۔ یہ وہی لوگ تھے جو پہلے کہتے رہے کہ 48 گھنٹے اہم ہیں، 48 گھنٹوں کے اندر اندر یہ حکومت چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی اور انتخابات کا اعلان ہو جائے گا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے شہباز شریف صاحب کو کہہ دیا ہوا ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنے والوں کے جب میں نے اس طرح کے ٹویٹ دیکھے تو پھر مجھے لگا کہ شاید دوبارہ ان کو اس کام پر لگا دیا گیا ہے کہ جی کہہ دو کہ حکومت جا رہی ہے، تاکہ اپنے لوگوں کا ذرا لہو گرمائے رکھو نا بھائی۔ وہ اکثر ایک مشہور ایک قصہ ہے چھوٹا سا، جس طرح ہمارے پنڈوں دیہاتوں میں ایک چیزیں بنتی ہیں کہ ایک گاؤں میں کوئی دعوت تھی، خیرات کی دعوت، شادی کی دعوت، کوئی بھی چارپائیوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے اور کھانے کا انتظار ہو رہا ہے۔ وہ کھانا پراتوں میں بانٹا جاتا تھا، چاول اور اس کے اوپر پھر بوٹیاں ہی بوٹیاں، تو کھانے میں ہو رہی تھی لیٹ، تو لوگوں میں بے چینی شروع ہو گئی۔ تو جب لوگوں میں بے چینی شروع ہو گئی تو کسی سیانے کو کہا گیا کہ یار کھانے میں تو ابھی 1.5-2 گھنٹے لگنے ہیں، مہمان آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، مقررہ وقت سے بھی اتنا ٹائم لگ گیا ہوا ہے، زیادہ 2-3 گھنٹے زیادہ ہو گئے، ذرا مہمانوں کو کسی طرح بہلاؤ پھسلاؤ، کسی طرح ان کو ذرا راضی رکھو تاکہ بیٹھے رہیں، ایسے نہ ہو کہ وہ مہمان جو ہیں وہ غصے سے اٹھ کر چلے جائیں یا کم از کم کسی کو کٹ لگا کر چلے جائیں۔ تو میزبان ڈر رہے تھے، تو انہوں نے ایک سیانے آدمی کو کہا کہ یار آپ ذرا یہ معاملہ ڈیل کرو۔ تو سیانا آدمی جو ہے تھوڑی دیر کے بعد اٹھتا اور اٹھ کر کہتا حضرات ہاتھ دھو لیجئے کھانا لگنے والا ہے۔ حضرات اٹھتے، ہاتھ دھو لیتے اور اگر چارپائی پر بیٹھ جاتے۔ 15 منٹ کے بعد دوبارہ وہ اعلان کرتے کہ حضرات ہاتھ دھو لیجئے کھانا لگنے والا ہے۔ وہ پھر اٹھتے، پھر ہاتھ دھوتے، پھر آتے، بس یہ تماشا چلتا رہا۔ اور پھر فائنلی کٹ کھا کر میزبان جو ہے وہ ان کو سکون ملا، کھانا تو نہیں آیا، مہمان کٹ شٹ لگا کر ان کو چلے گئے۔ تو عمران خان صاحب بھی اسی طرح کی چیزیں کر رہے ہیں مسلسل، حضرات ہاتھ دھو لیجئے، میں آ رہا ہوں، میں لانگ مارچ لے کر آ رہا ہوں، میں کل اعلان کروں گا، میں پرسوں اعلان کروں گا، اسی طرح بہلاتے پھسلاتے رہے لوگوں کو۔ اور پھر یہ کہ کسی کو کہہ دیا کہ اب یہ والی بات چھیڑ دو۔ یہ والی بات کیا چھیڑ دو کہ جی حکومت جا رہی ہے، رابطے ہو گئے ہوئے ہیں، شہباز شریف کو کہہ دیا گیا کہ جی نہیں ہم پرانی ٹیم کو واپس لا رہے ہیں عمران خان کو۔ تو عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جی طاقت آپ کے پاس ہے، طاقتور آپ ہو، لہٰذا حکومت کو آپ نکالو، یعنی میرے بس کی بات نہیں ہے۔
انہوں نے جب یہ کہہ دیا کہ جی نیوٹرل جو ہے طاقتور تو آپ ہیں، آپ نے اس حکومت کو نکالنا ہے، تو اسی طرح عمران خان صاحب لوگوں کو جن کی ہائی ہوپس انہوں نے جن کے اندر پیدا کر دی نا، امیدیں پیدا کر دی، تو ان کو وہی بات جو میں کہتا ہوتا ہوں کہ مداری کی طرح پھر پٹاری سے کچھ نہ کچھ نکالنا ہوتا ہے، نہیں نکال جو رینڈ پر پٹاری باندھی اور اگلی ڈیٹ دے کر چلے جاتے ہیں۔ تو لیکن اس دوران بیچ میں ظاہر ہے فلم میں کوئی نہ کوئی سسپینس تو کریٹ کرنا ہے، تو سسپینس کریٹ کرنے کے لیے اس طرح کے ٹویٹ شوٹ بھی چلتے رہتے ہیں۔ تو میں نے سمجھا کہ وہ ٹویٹ اسی چکر میں تھا، لیکن کچھ دیر پہلے میں نے سوشل میڈیا پر بابر اعوان صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی۔ اب میں نے گزارش کی نا کہ کوئی اگر ولاگر اپنا ولاگ بیچنے کے لیے ایسی بات کر رہا ہوتا، اور ایسا ہوتا ہے، کرتے ہیں لوگ کہ ایویں ہی بس کوئی بات ہو نہ ہو بس کر دیتے ہیں اس طرح کی باتیں، تو وہ اگر کوئی ایسی چیز کر رہا ہو، کوئی ٹرولنگ کر رہا ہو، کوئی ایویں ہی ہائپ کریٹ کر رہا ہو، ڈاکٹر شہباز گل ٹائپ کوئی لوگ ہو وہ کوئی ایسی بات کر جائیں تو الگ بات ہے۔ لیکن ڈاکٹر بابر اعوان صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں، وہ پرانے سیاستدان بھی ہیں، باسمجھ آدمی بھی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کی بات اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ بات کو کسی عدالت میں ان کو ثابت بھی کرنا پڑ سکتا ہے، لہٰذا وہ اس طرح کچا نہیں کھیل سکتے۔ اسی وجہ سے میں اس مدعے پر بات کر رہا ہوں۔ بابر اعوان صاحب نے کوئی 11 منٹ 29 سیکنڈ کا ایک ولاگ کیا ہے، تو وہ کل رات انہوں نے، یعنی اب جب میں بات کر رہا ہوں تو اس کو 17 گھنٹے ہو چکے ہوئے ولاگ کو اپنا پبلک ہوئے، اس میں بابر اعوان صاحب نے انتہائی خطرناک نقشہ پیش کیا ہے، انتہائی خطرناک۔ اب یہ عمران خان صاحب کے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے، یعنی بنی گالہ کی خود ساختہ بدری ختم کرنے سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، پھر یہ بتایا گیا کہ کس سے خطرہ ہے، کس طرح خطرہ ہے۔ اس ولاگ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کے لیے بندوبست کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ ہے، جب یہ پیپلز پارٹی کے وزیر قانون تھے، اس وقت ایک وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب تھے، تو ایک منصوبہ اپنا ایک سازش بے نقاب ہوئی تھی، خبر آئی تھی کہ یہ سازش کی گئی ہے گورنر ہاؤس لاہور میں، اور وہ سازش تھی اس وقت کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ خواجہ شریف صاحب کے قتل کرنے کی۔ تو سازش کا وہ خبریں چل گئی کہ جی گورنر ہاؤس میں سازش بنی ہوئی ہے، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے۔ تو اس طرح کا بعد میں پھر ظاہر ایک تحقیقات ہوئی، عدالت نے کمیشن بنایا، ایسا کچھ نہیں نکلا تھا۔ تو جو ذمہ داران تھے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ٹھیک ٹھاک ان کی سرزنش بھی کی تھی اور ان کے خلاف ایکشن لینے کا بھی کہا تھا، لیکن ایکشن کیا ہوتا ہے یہاں پہ ظاہر نہیں ہوتا۔ تو وہ جن کے اوپر یہ الزام تھا وہ اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ اسلام آباد میں، تو بہرحال تو وہ انہوں نے ایک پرانا واقعہ بتایا کہ جی ایسا ہوا تھا، اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بنی گالہ کے آس پاس ارد گرد کچھ ایسے پولیس افسران، باوردی پولیس افسران دیکھے گئے ہیں جو کسٹوڈین کلنگ کے ماہر ہیں، یعنی دوران حراست لوگوں کے یا ماورائے عدالت قتل کرنے کے لوگوں کے ایکسپرٹ ہیں، اور وہ ان کو وہاں پر ان کی ذمہ داری لگائی گئی ہے۔ اور کسی بھی وقت انہوں نے کہا کہ 48 گھنٹے 24 سے 48 گھنٹے عمران خان صاحب کی زندگی کے لیے اہم ہیں۔ اب یہ زندگی کے لیے اہم کیوں ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جی کیا ہو رہا ہے۔ ابھی بابر اعوان صاحب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ بابر اعوان صاحب کا میں ادھر آپ کو ان کی جو ہے اپنا وہ چلا تو نہیں سکتا میں کاپی رائٹ کے ایشو کی وجہ سے، لیکن میں ان کی اسکرین شاٹس وغیرہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ بابر اعوان صاحب بات کر رہے ہیں۔ بابر اعوان صاحب کون؟ عمران خان صاحب کے وکیل۔ بابر اعوان صاحب نے میرا خیال ہے راہداری ضمانت عمران خان صاحب کو پشاور ہائی کورٹ سے دلوائی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنا پشاور سے اسلام آباد آ رہے ہیں، لیکن ان کے لیے یہ مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں، ان کی زندگی کو یہ خطرات ہیں اور ان کی معاملات جو ہے گڑبڑ ہو رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے عدالتوں کو کہا ہے، میں نے کہا نا گزارش کی کہ اگر کوئی اور کرتا بات تو اس پہ بات نہیں کی جا سکتی تھی کہ یار یہ کیا ایسے فضول کی بکواس ہو رہی ہے، لیکن وکیل جو عمران خان صاحب کو ضمانتیں دلوا رہے ہیں اور پھر وہ آگے پاکستان کی عدالتوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کی عدالت تو رات کو آدھی رات کو کھلتی ہے، لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے عمران خان صاحب کے لیے، اگر کوئی ایسے حالات بنتے ہیں تو پھر آدھی رات کو میں بھی کسی کھڑکی کے کسی دروازے کے باہر کھڑا ہوں گا، پھر مجھے بھی انصاف دیجیے گا۔ اب اللہ خیر کرے، اللہ کرے عمران خان صاحب کے لیے کچھ ایسا نہ ہو، یہ سارا کچھ پھر وہ حوالہ دیتے ہیں بھٹو شہید کے عدالتی قتل کا۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو قتل کر دیا گیا، لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، ان کا قتل ہوا، اس کے اوپر بات انہوں نے وہ حوالے دیے، اور پھر انہوں نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں بیداری کی سب سے بڑی لہر چلانے والے۔ اب یہاں پر آ کر جو ہے نا بات ذرا کچھ بہت آگے بڑھ گئی۔ جنوبی ایشیا میں بیداری کی سب سے بڑی لہر چلانے والے، اب جنوبی ایشیا بھائی بہت بڑا ہے،
اب جنوبی ایشیا میں گاندھی کی لہر بھی ختم ہو گئی، قائد اعظم محمد علی جناح کی لہر بھی ختم ہو گئی، ذوالفقار علی بھٹو کی شہید کی لہر بھی ختم ہو گئی، بنگال میں چلنے والی لہریں بھی ختم ہو گئی۔ عمران خان جنوبی ایشیا کی اور امت مسلمہ کے کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑے لیڈر ہیں۔ بھئی ٹھیک ہے، یہ آپ مطلب آپ کا عوان صاحب کے ساتھ میرا ایک احترام کا رشتہ بھی ہے بابر صاحب کے ساتھ، تو وہ آپ کے لیے تو ہو سکتا ہے ہو، آپ کے لیے تو کل کو اپنا آصف زرداری صاحب بھی اس نیلسن منڈیلا تھے، مطلب آپ کی پریس کانفرنسز ہیں، پڑھی ہوئی ہیں، آپ ہو سکتی ہیں، لیکن یہ جو معاملہ ہے انتہائی سنگین ہے۔ عمران خان صاحب کی زندگی کو لے کر جو بات کی جا رہی ہے، یہ اگر ایسا ہے تو اس کو ظاہر ہے حکومت کی ذمہ داری ہے عمران خان صاحب کو فراہم کرنا سیکیورٹی، لیکن حکومت کے لیے مسئلہ اور ہے۔ حکومت کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ حکومت اگر بنی گالہ سیکیورٹی بھیجتی ہے تو آپ ٹویٹس دیکھ لیجئے، شور مچ جاتا ہے کہ جی بنی گالہ پولیس آ گئی، پولیس آ گئی، پولیس آ گئی۔ اگر وہاں سے سیکیورٹی واپس لی جاتی ہے تو شور مچ جاتا ہے کہ سیکیورٹی عمران خان کی واپس لی گئی، واپس لی گئی، واپس لی گئی۔ اب عمران خان صاحب کے لیے کی زندگی کے لیے جن کے اوپر الزام ہے کہ جی وہ ان کی زندگی کو خطرہ پہنچا سکتے ہیں، سیکیورٹی بھی وہی فراہم کر سکتے ہیں۔ پشاور میں تھے، کے پی کے میں ان کی اپنی گورنمنٹ تھی، یا تو بہتر یہی ہے عمران خان صاحب کے لیے بھی، وفاقی حکومت بھی ان کو ہاتھ جوڑے کہ یہ آپ جا کر پشاور بیٹھ جائیں، وہاں پر آپ کو اپنی جو صوبائی حکومت ہے وہ سیکیورٹی دے دے، یا پھر آپ اپنی پرائیویٹ سیکیورٹی کا بندوبست خود کر دیں، کے پی کے کی پولیس رکھ دیں۔ مطلب بلاول ہاؤس لاہور ہے، یہاں پر اپنا سندھ پولیس کی سیکیورٹی ہوا کرتی ہے۔ عمران خان صاحب کے زمانے میں تو انہوں نے ساری سیکیورٹی واپس لے لی تھی، یہاں تک کہ وہ جو بلور خاندان کا ایک اپنا ہارون بلور وہ شہید کر دیا گیا تھا سیکیورٹی واپس لینے کی وجہ سے، وہ جو ثاقب نثار صاحب کے زمانے میں سب سے سیکیورٹی واپس لے لی تھی تو وہ بیچارے شہید ہو گئے تھے۔ تو یہ جو چیزیں عمران خان صاحب کو کہہ دیا جائے کہ جی آپ اپنی سیکیورٹی کا بندوبست خود کریں، یا کم از کم ہمارے اوپر اس معاملے پر اعتبار کریں کہ ہم جو آپ کو سیکیورٹی دیں گے وہ فل پروف دیں گے۔ کل پرسوں خبر چل رہی تھی کہ جی وہ اسلام آباد پولیس جو ہے ان سے واپس لے لی گئی ہے۔ اب عمران خان صاحب بنی گالہ میں کور کمیٹی کا اجلاس کریں گے، اجلاس کے بعد ظاہر ہے وہ اپنا جو لانگ مارچ کی ہڈی ہے جو گلے میں اٹکی ہوئی ہے نا دوسرے لانگ مارچ کی، وہ نکالنے کی کوشش کریں گے کہ یار کوئی اعلان کر دیں، یا کم از کم کوئی جواز بتا دیں کہ ابھی ہم نہیں کر سکتے، ابھی حکومت بجٹ پیش کر لے، ابھی یہ حالات ہیں، ابھی نیوٹرل جو ہیں وہ ابھی واقعی نیوٹرل ہے، تو جب نیوٹرل ہو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور عدالتوں نے فیصلہ دے دیا، اور عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ تو اس فیصلے کے تحت تو اب ہم نکل نہیں سکتے، کیونکہ عدالت تو ہمیں دھرنا دینے نہیں دے گی، عدالت کا حکم ہے کہ ہم نے راستہ نہیں روکنا۔ تو پھر جب عدالت انقلاب نہیں لانے دے رہی، جب نیوٹرل انقلاب لانے میں تعاون نہیں کر رہے، تو پھر ہم انقلاب کیوں لے کر آئے؟ پھر ہمارے بھائی خراب کیوں ہو دھوپ میں؟ دھوپ بھی بہت شدید ہے، لو بھی بہت چل رہی ہے۔ تو ایک تو یہ وہ ظاہر کور کمیٹی کے اجلاس میں اس طرح کی چیزیں چلیں گی، لیکن یہ اگر معاملہ اس طرح کا بابر اعوان صاحب کے پاس چیزیں ہیں تو میری درخواست ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ یہ معاملہ ہے سو موٹو نوٹس کا، کہ بابر اعوان صاحب بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے لوگ بھیجے گئے ہیں، بنی گالہ کے باہر پھر رہے ہیں لوگ، تو حکومت جو ہے وہ بذات خود یا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان سو موٹو نوٹس لے کر اس معاملے کو حکومت کو کہے کہ جی معاملہ دیکھ لے، یا پھر حکومت عدالت کسی کو کہہ دے کہ سیکیورٹی دے۔ یہ معاملہ سنگین ہے، ہم پہلے ہی بہت نقصان اٹھا چکے ہوئے اس طرح کے معاملات میں کہ جی کوئی سیاسی اسٹنٹ سمجھ کر ہم نے نا بہت چیزیں نقصان کھایا ہوا ہے ہم نے۔ تو خیر یہ والا معاملہ ہے۔ دوسرا معاملہ ہے رانا ثناءاللہ صاحب نے عمران خان صاحب کے اسلام آباد آنے کی خبر سن کر ایک ٹویٹ کیا ہے، ایک خبر دی ہے۔ اب پریکٹیکلی اگر دیکھیں تو رانا ثناءاللہ صاحب جو بات کر رہے ہیں بات ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بندہ ضمانت پر ہے، اگر ان کی ضمانت منسوخ ہو جاتی ہے تو ان کو گرفتاری ہوگی ان کی، لیکن گرفتار کون کرے گا؟ یہاں آ کر پھر رانا ثناءاللہ صاحب نے بابر اعوان صاحب والے جو معاملات ہیں ان معاملات کو ذرا مکس اپ کر دیا ہوا ہے، ان معاملات کو۔ وہ تو خیر وہ زیادہ الزام، وہ تو ان کا دعویٰ تو کچھ اور ہے کہ عمران خان صاحب کی زندگی اللہ نہ کرے اس کو کچھ ہو جائے گا، لیکن رانا ثناءاللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈیوٹی پر ہیں، ان کی حفاظتی ڈیوٹی پر ہیں، وہی پھر ان کو گرفتار کریں گے پولیس والے۔ عمران خان صاحب راہداری ضمانت پر اسلام آباد آئے ہیں، اسلام آباد میں دیکھتے قیام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کیونکہ رانا ثناءاللہ صاحب، بلکہ میں نے دیکھا اسلام آباد پولیس کا ایک ٹویٹ تھا صبح میری نظر پڑا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے لیے بندوبست کر دیا گیا بنی گالہ کے باہر، اور عمران خان صاحب کی سیکیورٹی فل پروف بنا دی گئی ہے اسلام آباد پولیس کا جو اعلامیہ تھا۔ تو وہ اعلامیہ، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اگر معاملہ صرف یہ ہو کہ ماشاءاللہ بہادری بہت ہے نا عمران خان صاحب کے اندر، اور اتنے بہادر ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا بہادر لیڈر نہیں دیکھا۔
اب وہ والا ٹویٹ جو تھا جس میں اسلام آباد پولیس نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کا بندوبست کر دیا گیا ہے، وہ بذات خود مجھے یوں لگ رہا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہوگا کہ یار یہ خبر جاری کر دو کہ عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کا بندوبست کر دیا گیا۔ اب وہ مجھے لگا کہ یار رانا ثناء اللہ صاحب کی شرارت ہے، اور بعد میں جب کچھ دیر کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب کے ٹویٹر ہینڈل پر میں گیا کچھ گھنٹوں کے بعد، تو وہ دیکھا تو واقعی مجھے لگا کہ نہیں، میرا اندازہ ٹھیک تھا، شرارت تھی۔ رانا صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں، 2-3 ٹویٹ کیے انہوں نے، ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ عمران خان نیازی کو اسلام آباد واپسی پر خوش آمدید کہتے ہیں، قانون کے مطابق ان کو سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ عمران خان نیازی ملک میں ہنگامہ آرائی، فتنہ، فساد، افراتفری پھیلانے اور وفاق پر مسلح حملوں کے جرائم کے تحت درج 2 درجن سے زائد مقدمات میں بطور ملزم نامزد ہیں، یعنی خود نامزد، یہ نہیں ہے کہ کوئی مطلب نام ہے ان کا۔ عدالتی ضمانت ختم ہونے پر قانون کے مطابق فراہم کی گئی یہی سیکیورٹی عمران خان نیازی کو بڑی خوش اسلوبی سے گرفتار کرے گی۔ فساد فی الارض برپا کرنے والا شخص وہ شخص جو اخلاقی اور جمہوری قدروں سے یکسر عاری ہو اور اپنے مخالفین کو کبھی غدار اور کبھی یزید کہہ کر پکارتا ہو، کسی طرح ایک جمہوری معاشرے میں ایک سیاسی جماعت کا سربراہ ہو سکتا ہے؟ سوال کر رہے ہیں کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ پوری قوم کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اب یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا ٹویٹ اور وہ جو اسلام آباد پولیس کا ٹویٹ تھا، مجھے لگا کہ رانا صاحب کی یہ شرارت ہے، تو وہ مطلب بات سمجھ آ گئی اس ٹویٹ کے بعد کہ ہاں کوئی شرارت رانا صاحب نے، وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اسلام آباد نہ آئیں، وہ ان کو اصل میں ڈرا رہے ہیں، اور یقین مانیے عمران خان صاحب ڈر جائیں گے، اتنے بہادر ہیں کہ وہ ڈر جائیں گے۔ میں دیکھ رہا تھا عثمان ڈار صاحب کا ایک ٹویٹ آیا تھا، پھر شہباز گل صاحب کا بھی ایک ٹویٹ تھا، وہ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، لیکن عثمان ڈار صاحب کا ٹویٹ کہ جی عمران خان صاحب اپنے گھر اسلام آباد واپس آ رہے ہیں، کوئی روک مطلب اس طرح کے کسی میں ہمت ہے کہ اس میں روکے؟ کس نے کہا تھا کہ آپ کسی نے نہیں بھیجا تھا ان کو اسلام آباد بدر؟ عمران خان صاحب کو کسی نے نہیں کیا تھا۔ پاکستان کے اندر یہ تاریخ رہی ہے کہ اگر کوئی حکومتوں میں تحریکیں چلتی ہیں تو حکومت صوبہ بدر کر دیتی ہے لیڈروں کو، اور پنجاب بدر تو اکثر لیڈر ہوتے ہی رہے ہیں۔ اے آر ڈی کی تحریک میں یہ ہوا تھا کہ پوری کی پوری اے آر ڈی کی لیڈرشپ پنجاب بدر ہو جاتی تھی، مشرف صاحب پنجاب بدر کر دیتے تھے۔ اسی طرح ہماری جو خاص طور پر جو آمرانہ حکومتیں رہی ہیں مشرف کے طرز کی، وہ یہ کرتی رہی ہیں، اور بعض اوقات ہمارے منتخب حکمران بھی اس طرح کی حرکتیں فرمایا کرتے تھے۔ تو اس بار عمران خان صاحب کے لیے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی۔ عمران خان صاحب خود اپنی مرضی سے اسلام آباد سے پشاور گئے، اور پشاور سے واپسی سے پہلے راہداری ضمانت لے کر عمران خان صاحب نے ہمارے جیسے لوگوں کا وہ جو خدشہ تھا کہ ماشاءاللہ بہت ہی بہادر ہیں، اس کو سچ ثابت کیا کہ میں راہداری ضمانت لیے بغیر اسلام آباد نہیں جاؤں گا۔ میں نے پہلے بھی کئی بار گزارش کیا ہوا ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ دیکھیں، فواد چودھری ان کے اوپر مقدمہ ہوا، عدالت نے ایک منٹ سے پہلے ضمانت لے لی۔ شیریں مزاری صاحبہ کو اٹھایا گیا، اور سب کو پتہ تھا کہ کس نے اٹھایا، ان کو کس کی وجہ سے اٹھائی گئی ہے۔ عدالت نے ضمانت دی، چند گھنٹوں کے اندر اندر ان کو بلایا اور ان کو رہا کر دیا۔ شہباز گل صاحب، ان کا نام ECL پر ڈالا گیا، اس پہ اسٹاپ لسٹ پر ڈالا گیا، عدالت نے ان کو وہ ختم کروا دیا۔ شہزاد اکبر صاحب اسی کا فائدہ لے کر پاکستان سے باہر نکل گئے۔ تو عمران خان صاحب تو ظاہر ہے سب کے لیڈر ہیں، تو اب عمران خان صاحب جو ہیں اگر ان کو رانا ثناء اللہ صاحب یہ غلطی کریں گے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کریں، تو رانا ثناء اللہ صاحب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو عدالت ضمانت دے دے گی، وہ زیادہ دیر عمران خان صاحب کو رکھ نہیں سکتے۔ فارمولہ ایک چل رہا ہے، چاہے عمران خان صاحب کی طرف سے چل رہا ہے یا ادھر سے چل رہا ہے، فارمولہ ایک ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے جو باتیں ہو رہی ہیں 48 گھنٹے اہم، 24 گھنٹے اہم، میں نے اس کو بتا دیا کہ وہ کیا چل رہا ہے۔ وہ لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے حضرات ہاتھ دھو لیجیے والا معاملہ چل رہا ہے، لیکن جو ادھر رانا ثناء اللہ صاحب سے چل رہا ہے وہ فیصل آبادی فارمولہ ہے۔ وہ جو میرے ایک فیصل آباد کے ایک سیاسی دوست نے مجھے بات بتائی تھی کہ جی کیا ہونا چاہیے، اور یہ عمران خان کی حکومت میں آنے سے یعنی حکومت جانے سے پہلے کا انہوں نے فارمولہ بنایا ہوا تھا۔ لگ رہا ہے کہ اسی فارمولے پر، پنجابی میں کہتے ہیں یرکانا، ڈرانا، خوف زدہ کرنا، خوف میں مبتلا کیے رکھنا، بھگاتے رہنا، بھگا کے تھکا دینا۔ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا حکومت کے بارے میں نہیں ہے، لیکن حکومت کے بارے میں یہ ہے کہ ہر دوسرے تیسرے دن رانا ثناء اللہ صاحب یہ بیان دے دیں کہ جی عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیں گے۔ کبھی کہتے ہیں کہ جی مجھے اگر کابینہ اجازت دے دے تو میں عمران خان کو گرفتار کر دوں، میں ایسا ان کے ساتھ کروں کہ یاد رکھیں، اور میں ان کو وہاں رکھوں گا جہاں انہوں نے مجھے رکھا تھا۔ اور ان کو پتہ ہے عمران خان صاحب کو کہ رانا ثناء اللہ کو کہاں رکھا گیا تھا، خود نگرانی کر کے فون کرواتے تھے کہ رانا ثناء اللہ صاحب ابھی گرفتار کیوں نہیں ہوئے، رانا ثناء اللہ صاحب کو بتائیں کیا کیا اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ یہ
ریکارڈ کی باتیں ہیں، یہ ساری چیزیں سامنے آپ کو بہت سی آئی ہیں اور بہت سی آئیں گی۔ تو عمران خان صاحب کو پتہ ہے، لہٰذا رانا ثناءاللہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا تھا عمران خان کو کیونکہ اس چیز کا پتہ ہے، تو رانا ثناءاللہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ جی میرے ساتھ جو کچھ کیا گیا تھا، میں صرف اتنا کہوں گا کہ جی مجھے وزیر اعظم صاحب اجازت دے دیں، مجھے بلاول بھٹو زرداری صاحب ذرا اجازت دے دیں، مجھے آصف زرداری اجازت دے دیں، نواز شریف اجازت دے دیں، مولانا صاحب ہاں کر دیں، میں عمران خان صاحب کو یوں گرفتار کر کے وہیں رکھوں گا جہاں مجھے رکھا گیا، گرفتار نہیں کریں گے رانا صاحب، اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیں گے۔ اب ایک بندہ ضمانت پر ہے 25 تک، اب 25 کو وہ اپنی جو عدالت ہے متعلقہ 25 سے پہلے اس عدالت میں جائیں گے، جہاں جن تھانوں پہ آپ نے مقدمات کیے ہوئے ہیں وہاں جا کر اپنی ضمانت کروائیں گے۔ تو ان کی ضمانت ہونے یا نہ ہونے کے بعد آپ یہ بیان دے سکتے ہیں نا، مطلب ضمانت اگر نہیں ہوتی منظور تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب ضمانت مسترد ہوگی عمران خان صاحب کو گرفتار کریں گے۔ لیکن ایڈوانس میں یہ کہنا کہ عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کا تو فول پروف بندوبست کیا گیا ہے، مکمل بندوبست ہے، مگر جب ضمانت منسوخ ہوگی تو یہی سیکیورٹی والے ان کو گرفتار کریں گے۔ یعنی ہر وقت عمران خان صاحب اپنے ساتھ چلنے والے پولیس کے کانوائے سے بھی ڈرتے رہے کہ کب ان کے اندر سے ہتھکڑی نکلے، کب ہتھکڑی نکال کر مجھے ہتھکڑی لگائیں۔ تو عمران خان صاحب کیونکہ ماشاءاللہ بہادر بہت ہیں، تو لہٰذا عمران خان صاحب کا یہ جو فیصلہ بادی فارمولہ ہے وہ چل رہا ہے، حکومت کو کام آیا ہے۔ اس فارمولے نے عمران خان صاحب کو 15 دن پشاور میں رہنے پر مجبور کر دیا ہے، اور اب بھی کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد 1 دن کے بعد عمران خان صاحب پھر پشاور چلے جائیں گے، یا پھر عدالتوں سے اگر پکی ضمانتیں کرواتے ہیں، یہ سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں عدالت سے کہ جی عمران خان پر کوئی مقدمہ نہیں ہو سکتا اور عمران خان کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا، تو الگ بات۔ اگر ایسا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملتا تو عمران خان صاحب کیونکہ روزانہ موقع فراہم کر لیں اپنے خلاف مقدمات درج کرنے کا، تو پرانے مقدمات میں ضمانت ہو جائے گی۔ ابھی تک جو 2 درجن مقدمات رانا صاحب کہہ رہے ہیں ان میں تو ضمانت ہو جائے گی، مگر نئے مقدمے میں درج کر کے پھر ان کو ڈرانا، پھر دھمکانا، پھر ان کو وہ جو ہے وہ تھکانا، وہ حکومت کے لیے کتنا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ حکومت یہی کرتی رہے گی۔ تو فارمولہ چل رہا ہے عمران خان صاحب کے معاملے پر فیصلہ بادی، لیکن بابر اعوان صاحب کے معاملے کو جو انہوں نے انکشافات کیے ہیں اس کو سنجیدہ لینا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔